ہمارا ایمان وہ نہیں ہے جو ایمان تھا کہ ایک مسلمان کو کہیں پر تکلیف ہوتی تھی، ایک مسلمان کہیں پر اگر مصیبت کے اندر پھنستا تھا تو پورا عالم اسلام ایک مسلمان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، پورا عالم اسلام ایک مسلمان کی آواز پر کھڑا ہو جاتا تھا، پوری کی پورے جنگیں ایک مسلمان کی آواز پر ہو جاتی تھی۔ کہیں بھی مسلمان اگر پکڑا جاتا، کہیں بھی مسلمان اگر گرفت کے اندر آتا، مصیبت اور پریشانی کے اندر آتا، تو سارے مسلمان بے چین ہوتے، سارے مسلمان کرب کا شکار ہوتے، سارے مسلمان بے چینی کا شکار ہوتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو تکلیف کو محسوس نہ کرتا ہو، جو درد کو محسوس نہ کرتا ہو، جس کو بے چینی نہ ہوتی ہو اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کوشش نہ کرتا ہو۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دیکھیں کتنے واقعات تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کی خاطر پوری کی پوری جنگیں ہوئی ہیں، ایک ایک مسلمان کی خاطر کتنی زیادہ جنگیں ہوئی ہیں۔ فرمایا ایک وہ واقعہ، مسلمان عورت تھی، لونڈی تھی، آزاد عورت بھی نہیں تھی، لونڈی تھی، اموریہ جو عیسائیوں کا شہر تھا، اس اموریہ کے بازار کے اندر وہ عورت بازار سے، وہ لونڈی بازار سے سودا لینے کے لیے جاتی ہے، نقاب کے اندر ہے، پردے کی حالت کے اندر ہے۔ عیسائی نوجوان نے اس عورت کو جو ہے بے پردہ کرنا چاہا، پردہ کھینچنا چاہا، اس عورت نے جو ہے اپنے پردے کی حفاظت کی، اپنے پردے کو قابو میں رکھنا چاہا، تو اس نوجوان نے اس عورت کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، اس عورت کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کا پردہ کھینچا، تو اس کے جو ہے بے بسی کے عالم کے اندر، جو ہے تڑپ کے عالم کے اندر، اس لونڈی سے، اس عورت کے دل سے آواز نکلی، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ۔ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ معتصم باللہ تھا، بادشاہ تھا، اس وقت جو ہے کئی میلوں کا سفر تھا، 1000 میلوں کا سفر تھا اموریہ کا، اور جہاں پر معتصم باللہ رہتا تھا تو مسلمان جو ہے عیسائیوں کا بازار تھا، سارے عیسائی کہکہ لگانے لگے، ہنسنے لگے کہ ہزاروں میل دور اس کا بادشاہ بیٹھا ہے، اس کا خلیفہ بیٹھا ہے، یہ یہاں سے اس کو آواز پہنچانا چاہتی ہے، کیسے آواز پہنچے گی؟ اگر اس کا خلیفہ ابلغ گھوڑوں پر بھی آئے تو اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ ابلغ گھوڑے جو اس وقت سب سے تیز رفتار گھوڑے ہوتے تھے، اگر ان ابلغ گھوڑوں پر بھی آئے تو اس عورت کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، یہ کس طرح پکار رہی ہے؟ اس نوجوان نے دوسرا تھپڑ رسید کیا، ساتھ ایک مسلمان نوجوان کھڑا تھا، مسلمان نوجوان کہتا ہے اس کی آواز کو میں معتصم باللہ تک پہنچاؤں گا۔ دن رات کا سفر کر کے، کئی دنوں کا سفر کر کے معتصم باللہ کی دربار کے اندر وہ نوجوان حاضر ہوتا ہے، سارا واقعہ سناتا ہے، معتصم باللہ تمہیں ایک عورت نے پکارا ہے، ایک عورت نے تمہارا مصیبت کے اندر تمہارا نام لیا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ معتصم باللہ جیسے سنتا ہے، معتصم باللہ جیسے سنتا ہے، مذاکرات کے اندر نہیں بیٹھ جاتا، میٹنگ نہیں بلا لیتا کہ مذاکرات کیے جائے، کیسے مسئلہ حل کیا جائے، کیا کیا جائے، سوچ و بچار کی جائے، کس کو جو ہے ثالث بنایا جائے، بالکل نہیں سوچتا۔ پوچھتے ہیں کہ اموریہ کا رخ کس طرف ہے، اموریہ کس سائڈ پہ ہے؟ وہ نوجوان بتلاتے ہیں کہ اموریہ فلاں سائڈ پہ ہے، تو فوراً اپنا رخ اس طرف کر لیتا ہے، رخ کر کے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، فوراً چلو۔ اس لڑکی کی آواز پر معتصم باللہ کہتا ہے لبیک ایتھا الجاریہ، اے لونڈی، اے بہن، میں حاضر ہوں، تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں، تیری نصرت کے لیے آ رہا ہوں، تو نے مجھے پکارا ہے، میں حاضر ہوں۔ معتصم باللہ فوراً جو ہے اپنا رخ، اپنے گھوڑوں کا رخ اس اموریہ کی طرف کرتا ہے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے اموریہ تک جب پہنچتا ہے، جب ان عیسائیوں کو خبر ملتی ہے کہ معتصم باللہ آ رہا ہے، مسلمان آ رہا ہے، تو قلعے کے اندر بند ہو جاتے ہیں، اپنے قلعے کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں۔ اب قلعہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط قلعہ، اتنی اونچے دیواریں کہ وہاں پر پہنچنا مشکل ہے، کئی دن لگ گئے۔ معتصم باللہ نے ٹھہراؤ کیا ہوا ہے، معتصم باللہ اپنے مشیرے سے مشورہ لے رہا ہے، مشیر مشورہ دیتے ہیں کہ معتصم باللہ اس اموریہ کو جو ہے انگوروں کے موسم کے اندر فتح کر سکتے ہو، یہ انگوروں کے موسم میں جب پکے گا، انگور پکیں گے، یہ عیسائی باہر نکلیں گے، اس وقت تو فتح ہو سکتا ہے، اب فتح نہیں ہو سکتا۔ اموریہ کو جو ہے انگوروں کے موسم کو بہت زیادہ وقت تھا، لمبا وقت درکار تھا، تو معتصم باللہ سوچنے لگا۔ ایک رات کو معتصم باللہ نے اپنے لشکر کا خفیہ طور پر معائنہ کیا، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا،
کہ جائیں دیکھیں کہ ہمارے لشکر والوں کا کیا تبصرہ ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے کیا جذبات ہیں۔ معتصم باللہ چکر لگا رہا ہے، اپنے لشکر کا چکر لگا رہا ہے، ایک خیمے کے پاس ٹھہر جاتے ہیں۔ اس خیمے کا مالک جو ہے وہ گھوڑوں کی لگامیں بنا رہا ہے، نالے بنا رہا ہے اور بٹھی سے نکالتا ہے۔ غلام جو بدصورت جو ہے غاری شکل والا غلام ساتھ بیٹھے ہے، جیسے ہی وہ بٹھی سے نکالتا ہے وہ اس پر زور سے ہتھوڑا مارتا ہے، ہتھوڑا مارتے ہوئے زور سے کہتا ہے پھر راسی معتصم، معتصم پھر راسے، یہ معتصم کے سر کے اندر میں ہتھوڑا مار رہا ہوں۔ خلیفے کا نام کہتا ہے، اس کا مالک کہتا ہے اتنی بری زبان استعمال کر رہا ہے، اتنا برا کلمہ، تجھے حق نہیں ہے کہ اپنے بادشاہ کے بارے میں ایسا کہے، اپنے خلیفہ کے بارے میں ایسا کہے۔ تو وہ غلام کہتا ہے بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن معتصم باللہ کو اتنی جو ہے عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ کئی دنوں سے اس نے جو ہے لشکر کو ٹھہرایا ہوا ہے، کفار سے اتنا خوف زدہ ہے، کفار کا ڈر اس کے دل کے اندر اتنا ہے کہ یہ ہمیں حملے کا نہیں کہہ رہا، ہمیں جنگ کا نہیں کہہ رہا، ہمیں ٹھہرایا ہوا ہے۔ اگر یہ میں یہاں پر بادشاہ ہوتا تو دوسرا دن میں اموریہ کے شہر کے اندر گزارتا، فتح کر کے گزارتا۔ معتصم باللہ جب اس کی آواز کو سنتا ہے سپاہیوں سے کہتا ہے تم ٹھہر جاؤ، یہیں پہ رات گزارو، صبح کو میرے دربار کے اندر اس غلام کو حاضر کرنا۔ صبح غلام کو حاضر کیا جاتا ہے، خلیفہ پوچھتا ہے تمہیں جرت کیسے ہوئی، تمہیں بہادری کیسے ہوئی اتنا بڑا جملہ کہنے کی؟ وہ غلام کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جنگ کی کمان دے دیں، کمان دے دیں تو یہ میں آپ کو فتح کر کے دکھاؤں گا، ایک ہی دن کے اندر فتح کر کے دکھاؤں گا۔ معتصم باللہ اس غلام کو، حبشی کو پورے لشکر کی کمان دے دیتا ہے، سرداری دے دیتا ہے، سربراہی دے دیتا ہے۔ تو اس غلام کے جو ہے سربراہی کے اندر لشکر چلتا ہے، قلعے کو فتح کر کے رکھ دیتا ہے، قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ معتصم باللہ جب دیکھتا ہے قلعہ فتح ہو گیا ہے، جو ہے مسلمانوں نے قلعے کو فتح کر لیا ہے، تو معتصم باللہ آگے جاتا ہے۔ معتصم باللہ آگے جا کر جو ہے اس مسلمان کو ڈھونڈتا ہے جس مسلمان نے اس تک آواز پہنچائی تھی۔ وہ مسلمان حاضر ہوتا ہے، مسلمان سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر جاؤ جس لڑکی نے جہاں پر مجھے پکارا تھا اسی جگہ پر لے کر جاؤ۔ وہ مسلمان نوجوان اس معتصم باللہ کو، خلیفہ کو اسی وقت اسی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر معتصم باللہ کو اس لڑکی نے آواز دی تھی، پکارا تھا۔ معتصم باللہ وہیں پر پہنچتا ہے، لڑکی کو بلایا جاتا ہے اسی جگہ پر بلا کے معتصم باللہ پوچھتا ہے بتا کہ میں تیری مدد کو آیا کہ نہیں آیا، بتا میں تیری مدد کو پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو لڑکی فوراً سر ہلاتی ہے، بادشاہ سلامت آپ نے بہت بڑا احسان کیا کہ میری مدد کو آئے، میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے، کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ دیا، میری مدد کو پہنچے۔ تو فوراً اس نوجوان کو تلاش کیا جاتا ہے جس نوجوان نے اس لڑکی کو، اس عورت کو تھپڑ مارا تھا، فوراً اس کو حاضر کیا جاتا ہے۔ اب معتصم باللہ اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان کو کھڑا کرتے ہیں، لڑکی سے کہتے ہیں جا آج جتنا بدلہ لینا چاہتی ہے لے لے۔ تو یہ ہمارے غیرت مند مسلمان حکمران تھے جو ایک لڑکی کی پکار پر اموریہ کا قلعہ فتح کر کے آ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر محمد بن قاسم جو آیا تھا، یہاں ملتان تک پہنچا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی آزادی کے لیے آئے تھے۔ اتنا بڑا جو ہے قلعہ یہاں پر اسلام فتح ہوا تھا، اسلام کے کئی شہروں کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کی پکار پر تھا۔ تو کتنے غیرت مند مسلمان تھے، کتنی غیرت تھی۔ یہی ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب پوری کائنات کے اندر کہیں بھی مسلمان عورت یا مسلمان مرد کہیں بھی تکلیف پر ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، سارے مسلمانوں کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔